بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بالکل غیر سیاسی گفتگو کروں گا، اور میرے پاس ایک بڑی ہی دلچسپ سبق آموز اور مختصر سی کہانی ہے۔ یہ کہانی آپ کی زندگی میں بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں جلسے کا اہتمام کیا گیا، اور جس لیڈر نے اس جلسے میں تقریر کرنی تھی، جب وہ جلسہ گاہ میں پہنچا تو وہ دیکھا کہ سامنے صرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو لیڈر بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے، میں تو اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے کے لیے آیا تھا، لمبی چوڑی تقریر تیار کی تھی، تو اب میں کیا کروں۔ اس نے سوچا کہ میں اس بندے سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو، تم مجھے مشورہ دو کہ میں تقریر کروں یا نہ کروں۔ تو وہ جو دیہاتی تھا اس نے لیڈر سے کہا کہ آپ نے جو یہ مجھ سے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب کوشش کرتا ہوں دینے کی، لیکن میں اتنا سیانہ نہیں ہوں جتنے آپ ہیں۔ آپ تو لیڈر ہیں، میں تو ایک ان پڑھ بندہ ہوں اور میں کسان ہوں۔ میرے پاس بھینسیں ہیں، 20 بھینسیں ہیں، اور جب میں ان بھینسوں کو چارہ ڈالنے جاتا ہوں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے 20 بھینسوں میں سے 19 بھینسیں جو ہیں وہ اگر میرا بیٹا انہیں کہیں لے کر گیا ہو نہلانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو اور ایک بھینس ہو اس وقت، تو میں جو میرے پاس چارہ ہوتا ہے تو میں ایسا نہیں کرتا کہ اب چونکہ 19 بھینسیں غیر حاضر ہیں تو بس وہ جو ایک ہے اسے بھی چارہ نہ ڈالوں، میں اس ایک بھینس کو چارہ ڈال دیتا ہوں۔ تو لیڈر نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ تو میری تقریر سننا چاہتا ہے۔ تو پھر لیڈر نے تقریر جو تھی وہ اپنی شروع کر دی، اور جب شروع کی تو اس نے تو لمبی چوڑی تقریر تیار کی تھی، اس نے وہ نان سٹاپ بولتا رہا، گھنٹے لگا دیے، اس نے تقریر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آخر جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو اس لیڈر نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ میری تقریر کیسی تھی۔ دیہاتی نے بولا کہ اس سوال کا جواب بھی میں اسی طرح دوں گا جس طرح میں نے پہلے دیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان پڑھ بندہ ہوں، دیہاتی ہوں، اور میرے پاس جو ہے وہ 20 بھینسیں ہیں۔ تو جب میں ان بھینسوں کو چارہ ڈالنے چاہتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو اگر وہاں پر میری جو 20 بھینسیں ان میں سے صرف ایک بھینس ہو تو میں ایسا نہیں کرتا کہ اگر میں جو 20 بھینسوں کا چارہ لے کر جاتا ہوں اس سارے کا سارا جو ہے وہ اسی ایک بھینس کے سامنے ڈال دوں۔ اور آپ نے میرے ساتھ یہی کیا کہ 20 بھینسوں کا چارہ جو ہے مجھ مسکین کو کھلا دیا۔ میں تو سارا وقت یہ جتنے گھنٹے آپ نے لگائے ہیں بھاگنے کا سوچ رہا تھا، لیکن آپ کی نظریں جو ہے وہ مجھ پر گڑی ہوئی تھیں تو میں بھاگ بھی نہیں سکا۔ اور اس کے علاوہ بھی میں چونکہ اب دیہات کا ہمارا کلچر ہوتا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی آپ کو جو چھوڑ کر جانا جو ہے اکیلے مناسب نہیں ہے، ایک میں ہی ہوں آپ کی تقریر سننے والا، میں بھی چلا گیا تو پھر آپ کی جو ہے وہ دل آزاری ہوگی، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو خیر اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آئندہ خیال رکھیے گا کہ جب سامنے بھینس ایک ہو تو اسے کبھی بھی جو 20 بھینسوں کا چارہ ہے وہ مت ڈالیے گا۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اس میں جو ایک پوشیدہ حکمت ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ تو آپ بھی زندگی میں جب ایسی کسی سچویشن میں ہوں تو اس لیڈر والے رویے جو ہے اس سے گریز کریں، اور جس دانش مندی کے ساتھ، جس وزڈم کے ساتھ اس دیہاتی نے معاملے کو جو ہے وہ ہینڈل کیا اور باتوں کا جواب دیا، اسی طرح آپ بھی سچویشن کو اسیس کر کے جو ہے اب جو آپ کی حکمت عملی ہو اسے طے کیجیے گا، نہ کہ آپ نے جو ایک پلان پہلے سے بنایا ہو بس اسی پر آپ اس لیڈر کی طرح عمل کریں۔ اگر آپ کے اندر دیہاتی والی وزڈم ہوگی، حالات کے مطابق خود کو تبدیل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، سچویشن کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اگر آپ میں ہے، اور یقیناً ہے، بس آپ نے اس کو جو ہے پالش کرنا ہے، اسے استعمال کرنا ہے، تو یہ والا جو حکمت عملی اگر آپ اپنائیں گے تو زندگی کے بہت سارے مسائل جو ہیں آپ ان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، رب راکھا۔